السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہار جیت نہیں ہوتی، اگر جیت ہو تو دونوں فریق جیتتے ہیں، ہار ہو تو دونوں ہارتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے اور نایاب ہوتی ہے، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی خان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، رشتے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ ہم نہ ان سے بھاگ سکتے ہیں نہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں خود کو انہیں ایکسپلائٹ کرنے دیتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری آخری حد کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ان کی آخری حد کیا ہے۔ کسی کی نگاہ میں خاص بن کر کیا کرو گے؟ جو چاہتے ہو مل بھی گیا تو کیا کرو گے؟ لا حاصل کو کر کے حاصل پھر بھی سکون نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ محبتوں کی دوڑ میں لگے ہو اس قدر دنیا کی چاہتوں کو پا کر کیا کرو گے؟ سنو، ختم نہ ہوگی کبھی یہ حسرتیں، یہ محرومیاں، یہ چاہتیں۔ ایک کو اگر پاؤ گے تو اور کسی خواہش کی طلب میں لگ جاؤ گے تو سب چھوڑ بس رب کو رکھ راضی۔ سکون تم صرف رب کی راہی میں پاؤ گے، جہاں مرنے کے بعد بھی تم اللہ کی رحمت پاؤ گے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ اللہ کا رنگ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم میں نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنی بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شاہ رگ سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ عورت کا معیار کیسا ہو؟ عورت میں انکار کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے گیرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کرے، یہ معیار نہیں ہوتا۔ عورت کا عورت کی حیا شیشے میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالص شیشے کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہے،
انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتی ہے۔ اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روح کی چیخیں و پکار سن لے تو تڑپ اٹھے۔ گناہوں کے رجسٹر پر کاتبین کے تیزی سے چلتے قلم کی آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے۔ بوقت گناہ شیطان کو اپنے اتنے قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، مگر افسوس وہ ان سب سے بے خبر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنی رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دیں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر نہ لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ جوانی میں دین کو چننے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ ہر طرح کا گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن مر کے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے اور ہر لمحے کا جواب دینا ہے۔ میں فانی دنیا کے چند روز پن کی خاطر اپنی جنت نہیں کھو سکتا۔ میں تنہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایسے ہی انسان کے لیے دنیا میں سکون کا سایہ اور قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا۔ احساس کم تری کی علامات: ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا، اپنی کامیابیوں کو بہت چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا، ہمیشہ جج باقی رویہ اختیار کرنا، رو کر لوگوں سے ہمدردی وصول کرنا۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا، یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی بوڑھے کے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کرا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں، بہن اور بیٹی کے گرد وقار کا حوالہ بنا دیا جاتا ہے۔ جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خوش رہنے کا فارمولہ: شکوے شکایتیں کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکریہ ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہے۔ اپنے مسئلے کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں، اپنی شقت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں، اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکریٹری سے اپائنٹمنٹ لے لو۔
وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ، لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اینڈ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف چاہو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا مانگا کرے۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ الہی مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور مجھ سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی مجھ سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے کہ میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میرے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو ہی سکتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔
یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے۔ اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے نا، یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔